بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیٹ می ڈسکور میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، میں ہوں شہزاد خلجی، اور آج میں آپ لوگوں کو جس گاؤں کا وزٹ کرواؤں گا اس کا نام ہے بھانڈگراں۔ گاؤں بھانڈگراں میں میری میزبان شخصیت ہیں میرے بہت پرانے دوست مرزا طارق محمود صاحب۔ مرزا طارق محمود صاحب کسی دور میں میرے کولیگ ہوا کرتے تھے، پھر میں نے وہ جاب چھوڑ دی اور کچھ عرصہ بعد مرزا صاحب نے بھی وہ جاب چھوڑتے ہوئے محکمہ تعلیم میں ایز اے ٹیچر ملازمت اختیار کر لی۔ ہم تقریباً جتنے بھی کولیگز تھے، ہم سب میں سے تقریباً سب سے زیادہ مرزا صاحب شریف النفس شخصیت کے مالک تھے۔ اور دوستو، بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کے سپانسر ہیں تحصیل ڈسکا کی مشہور سیاسی و سماجی شخصیت گوگا خان شیروانی، جو کہ عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہیں اور بہت زیادہ کوآپریٹو شخصیت کے مالک ہیں۔ ہم ان کے اس تعاون کے لیے ان کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ دوستو، اگر مرزا صاحب کے گاؤں بھانڈگراں کی بات کریں تو ان کا گاؤں تحصیل کھاریاں اور ضلع گجرات میں واقع ہے، جبکہ اس کی یونین کونسل ہے لنگڑیال۔ گاؤں بھانڈگراں کا ڈاک خانہ گاؤں میں ہی موجود ہے۔ گاؤں کا رقبہ تقریباً 600 ایکڑ پر مشتمل ہے، جس میں سے تقریباً 300 ایکڑ آرمی کے زیر استعمال ہے اور باقی 300 گاؤں کے مختلف لوگوں کی ملکیت ہے، جبکہ گاؤں کی آبادی تقریباً 4000 کے آس پاس نفوس پر مشتمل ہے۔ گاؤں میں اکثریت راجہ برادری کی ہے، اس کے بعد ملک برادری ہے، پھر مرزا، مہاجر، جٹ، ملک تیلی، ارائیں، بٹ اور ایک گھر کرسچن برادری کا بھی آباد ہے۔ گاؤں میں تقریباً 8 مساجد موجود ہیں، جن میں سے 7 مساجد چھوٹی ہیں جبکہ ایک جامع مسجد ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو یہاں کوئی امام بارگاہ ہے اور نہ ہی کوئی چرچ موجود ہے۔ گاؤں میں ایک عدد دربار بھی موجود ہے۔ تقسیم پاک و ہند سے پہلے یہاں ہندو برادری کی اکثریت آباد ہوا کرتی تھی۔ چونکہ کسی ایسے شخص سے ملاقات نہ ہو سکی جو ہمیں ان کے بارے میں بتا سکتا، لہٰذا ان ہندوؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ البتہ آزادی کے بعد اگر اس گاؤں کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں شریف کیڑ، راجہ ولایت، راجہ مطیع اللہ، علی حسن قریشی، پیر محمد نمبردار، راجہ حاجی شریف، خضر حیات نمبردار اور راجہ قاضی محمد شریف وغیرہ۔ اگر گاؤں کی دور حاضر کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو ان میں عارف نمبردار، ملک غنی، ملک زاہد، کاشف ایم پی اے، ڈاکٹر منیر، محمد اشرف بٹ، محمد منشا اور میرے میزبان مرزا طارق محمود بیگ شامل ہیں۔ گاؤں میں اگر سرکاری پرائمری سکولز کی بات کی جائے تو لڑکوں کے لیے پرائمری جبکہ لڑکیوں کے لیے ایلیمنٹری سکول کی سہولت میسر ہے۔ اس کے علاوہ ایک عدد پرائیویٹ سکول بھی موجود ہے جس کا نام نالج سکول ہے۔ اگر گاؤں بھانڈگراں کے محل وقوع کی بات کریں تو یہ کوٹلہ عرب علی خان سے 8 کلومیٹر، گجرات سے
46 کلومیٹر، بمبر سے 21 کلومیٹر، جبکہ ڈسکا سے تقریباً 86 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ اور اگر اس کے ہمسایہ دیہات کی بات کریں تو اس میں کالوچک، منڈال، لنگڑیال، بنگیال اور کوٹلہ عرب علی خان وغیرہ شامل ہیں۔ گاؤں بنڈگرہ میں پیشہ کے حوالے سے اکثریت کاشتکاروں کی ہے، اس کے بعد بیرون ممالک مقیم لوگ ہیں اور کثیر تعداد سرکاری ملازمین کی بھی ہے اور قلیل تعداد میں مزدور پیشہ لوگ آباد ہیں۔ گاؤں میں شرح تعلیم تقریباً 60% ہے۔ اس کے علاوہ اگر عقیدہ کے حوالے سے بات کریں تو ماسوائے چند گھروں کے یہاں اکثریت دیوبند عقیدہ پر مشتمل ہے۔ اگر سیاسی حوالے سے بات کریں تو ماضی میں اس گاؤں میں نون لیگ کا بول بالا ہوا کرتا تھا، لیکن دور حاضر میں ملک کے دیگر علاقوں کی طرح اس گاؤں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے حامی لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس گاؤں کی وجہ تسمیہ کی، یعنی اس گاؤں کا نام بنڈگرہ کیوں ہے۔ اس بارے میں مجھے جو قلیل سی معلومات میسر آ سکیں ان کے مطابق چونکہ یہاں ہندوؤں کی کثیر تعداد آباد ہوا کرتی تھی، لہٰذا ان میں سے جو اس گاؤں کے آباد کار تھے ان کی ذات یا کاسٹ بنڈ ہوا کرتی تھی، اور گراں گجرات سائٹ پر گاؤں کو کہا جاتا ہے، لہٰذا اسی نسبت سے اس گاؤں کا نام بنڈگرہ ہے، یعنی بنڈ برادری کا گاؤں۔ یوں تو اس گاؤں بنڈگرہ کا نام بدل کر اسلام پورہ رکھ دیا گیا ہے، مگر آج بھی لوگ اس کو اس کے پرانے نام یعنی بنڈگرہ سے ہی پکارتے اور جانتے ہیں۔ اگر میں اس گاؤں کے بارے میں اپنی ذاتی رائے پیش کروں تو مجموعی طور پر یہ گاؤں بہت صاف ستھرا اور ڈیسنٹ قسم کا ہے، اور اگر اس گاؤں کے لوگوں کی بات کروں تو یہاں کے لوگ بھی بہت خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مرزا صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اپنا ذرا تعارف کروا دیجئے گا۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام طارق محمود ہے اور یہ میرا گاؤں ہے بھانڈگرہ۔ صحیح ہے۔ تو میں ایز اے ٹیچر کام کرتا ہوں، یہ میرا پیشہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ساتھ ہی گورنمنٹ ہائی اسکول ہے لنگڑیال، اچھا، وہاں میں پڑھاتا ہوں۔ صحیح ہو گیا۔ تو آپ کی تحصیل اور ضلع کون سا ہے؟ یہ تحصیل کھائیاں، ضلع گجرات۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یونین کونسل؟ یہ لنگڑیال جی، ٹھیک ہو گیا۔ ساتھ ہی گاؤں ہے۔ اچھا، آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں تو آپ کو اسے والد سے جانتا ہوں، جب میں فیصل آباد تھا نا جی، تو وہاں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں جب ہم ابراہیم فائبر میں کام کرتے تھے۔ ہاں جی، الحمدللہ 4 سال اکٹھے جاب کیا تقریباً ہم نے، اکٹھے ایسے ہی، ہی اور ہے آپ سے اچھے تعلقات تھے نا، نا؟ الحمدللہ، آپ سے مطلب اچھی محبت پیار تھا آپ سے۔ الحمدللہ۔ اچھا ٹائم گزرا آپ کے ساتھ، جی اس جی، حوالے سے میں آپ کو جانتا ہوں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ اچھا اچھا، پڑھ رہے ہیں سارے؟ بچی پڑھ چکی ہیں، ایک کی اچھا شادی کر دی۔ اچھا اچھا، تو بچے چھوٹے ہیں، ابو بکر ان کا نام ہے اور محمد عمر نام ہے ان کا۔ ٹھیک ہو گیا، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اچھا جو ہے نا ماشاءاللہ۔ اولاد بھی دی ہے، جاب بھی اچھی ہے، گھر بھی کیسا اچھی ہے۔ ماحول ہے آپ کے گاؤں کا؟ گاؤں کا اچھا ماحول ہے، بہت اچھا گاؤں، پڑھا لکھا ہے۔ اچھا اچھا، آپ کے گاؤں کا نام بانڈگرہ کیوں ہے؟ بھنڈگرہ جب سے میری بھی عمر 60 سال تقریباً ہونے والی ہے تو یہی سنتے ہیں، ویسے اس کا نام اب بدل چکا ہے، اسلام پورہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ مشہور نہیں نا، تو یہ جو ہے نا بھنڈگرہ کے نام سے، یہ پرانے وقتوں کا نام ہے، تو اس کی مجھے خاص تو اس کی ہسٹری نہیں پتا، بہرحال ہندو بھی رہتے رہے ہیں،
مسلمان بھی جب پارٹیشن ہوئی تو وہ یہاں سے چلے گئے. اس زمانے سے یہ یعنی کافی عرصے سے یہ بھنڈگرا کہلاتا ہے. اچھا، زیادہ ہندو تھے یا مسلمان تھے آپ کے علم میں ہے؟ ہندو زیادہ ہی تھے، مسلمان بھی کافی تھے. آبائی تو مسلمان ہی تھے نا. تو ہندو چلے گئے جب پارٹیشن ہوئی تو ان کی جگہ دوسرے جو ہے نا وہاں سے جنہیں ہم قریشی کہتے ہیں یا مائیگریٹر کہتے ہیں، یہ کیا کہ جو یہاں سے ہندو چھوڑ کے گئے تھے ان کو جو ہے نا وہ ادھر سے جو مائیگریٹ کر کے آئے وہ ان کو زمینیں الاٹ ہو گئی. وہ بہت ماشاء اللہ اچھی ان کی خاصی تعداد ہے یہاں، تقریباً آدھا گاؤں ان کا ہی ہے. ٹھیک ہو گئے نا، بہت شکریہ. السلام علیکم. میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ملاقات کریں. بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی آپ سے. جیتے رہیں آپ. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. دوستو، جب میں مرزا صاحب کے گاؤں بھنڈگرا پہنچا تو رات ہو چکی تھی. ایسے میں نے رات مرزا صاحب کے ہاں ہی قیام کیا. دوستو، اس قیام کے دوران مرزا صاحب نے میری تواضع چکن قورمہ، سویٹ ڈش اور کولڈ ڈرنکس کے ساتھ کی. اس کے بعد صبح میرے بارہا انکار کے باوجود مرزا صاحب نے زبردستی مجھے ناشتہ کروایا. میں مرزا صاحب کی اس مہمان نوازی اور تواضع کے لیے ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اور میں اپنے میزبان اور اپنے دوست کے لیے دعا گو بھی ہوں. زیر نظر مناظر میرے میزبان کی رہائش گاہ کے ہیں اور اس گلی میں بسنے والے سبھی لوگ ان کے اپنے عزیز و اقارب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کا نام؟ میرا نام محمد ابوبکر طارق. اچھا. آپ مرزا صاحب کے کیا لگتے ہیں؟ بیٹا ہوں ان کا. اچھا، ماشاءاللہ. چھوٹے یا بڑے؟ بڑا. اچھا، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں. کس جگہ؟ کوٹلہ میں. ٹھیک ہو گیا. کون سے سبجیکٹ ہیں آپ کے؟ میرے سائنس سبجیکٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی سپورٹس میں دلچسپی ہے؟ جی، کرکٹ میں. اچھا، کھیلتے ہیں؟ جی. کافی یا پورا؟ درمیانے سے. اچھا، تو اچھا کھیلتے ہیں یا بس وہ بھی درمیانہ؟ نہیں، اچھا کھیلتا ہوں. اچھا، بیٹنگ یا بالنگ؟ بیٹنگ. کیا بات ہے. کیا بننے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ جو لگا آپ کو منظور ہے وہ بننا. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. تھینک یو. ویڈیو دیکھنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں میں شیئر کیجئے گا، کمنٹس باکس میں کمنٹ کیجئے گا. نیز میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے اس چینل لیٹ می ڈسکور کو سبسکرائب کیجئے گا. شکریہ. آپ لوگوں کے لائکس اور سبسکرائبز ہمیں حوصلہ فراہم کرتے ہیں، اس لیے اس طرف خصوصی توجہ دیا کیجیے. بھنڈگرا گاؤں میں گھروں کی حالت کو دیکھتے ہوئے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ یہاں اکثریت کھاتے پیتے اور خوشحال لوگوں کی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، پھر کسی نئے گاؤں میں، پھر کسی نئے شہر میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.